ارے کالی، روتے روتے اپنی ماں کو مار دیا، اب ہمیں بھی مارے گی کیا؟ رات کا وقت تھا۔ گاؤں کے ایک چھوٹے سے کچے گھر میں ایک عورت درد ذہ سے کراہ رہی تھی۔ بہت رات درد ہو رہا ہے۔ کمرے میں ایک مدھم دیا جل رہا تھا اور دروازے کے باہر اس کا شوہر کریم بخش بے بسی سے ٹہل رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک معصوم سی چیخ گونجی، بیٹی ہوئی ہے، مگر اس خوشی کے ساتھ ہی اس گھر پر غم کا سایہ بھی اتر آیا۔ وہ عورت جو ابھی ماں بنی تھی، اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گئی۔ کریم بخش کی دنیا اجڑ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی نومولود بیٹی کو اٹھایا۔ اس کے آنسو اس کے رخسار پر گر رہے تھے۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اس بچی کا نام رکھا گیا عائشہ۔ وقت گزرتا گیا، عائشہ بولنا سیکھ گئی، چلنا سیکھ گئی، مگر ماں کی کمی ہر دن اس کے دل پر بوجھ بن کر رہتی۔ جب محلے کی بچیاں اپنی ماؤں کے ساتھ ہنستی کھیلتی تھیں، عائشہ دور کھڑی بس دیکھتی رہ جاتی۔ عائشہ کا رنگ سانولا تھا، کچھ زیادہ ہی سانولا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی، لوگوں کی زبانیں اس کے رنگ کے پیچھے پڑ گئیں۔ یہ تو بالکل کالی ہے، ماں گوری تھی، یہ ایسی کیوں ہے؟ یہ جملے اس کے ننھے دل میں گہرے زخم چھوڑتے گئے۔ کریم بخش اسے گود میں اٹھا کر کہتا، میری بچی اللہ کا تحفہ ہے، مگر ایک باپ ہر وقت ڈھال نہیں بن سکتا تھا۔ گاؤں والوں کے کہنے پر کریم بخش نے دوسری شادی کر لی۔ عورت کا نام نسرین تھا۔ شروع میں نسرین نے عائشہ کو بہت پیار دیا، اسے نہلاتی، بال سنوارتی، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتی۔ عائشہ نے دل ہی دل میں اسے ماں مان لیا، مگر یہ سب زیادہ دن نہ چل سکا۔ کچھ عرصے بعد نسرین کے ہاں ایک گوری بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا گیا مریم۔ اسی دن عائشہ کے نصیب کا سورج ڈوبنے لگا۔ اب نسرین کا لہجہ بدل گیا، وہی عورت جو مسکراتی تھی اب بات بات پر چیختی، کالی میرے سامنے مت آیا کر۔ اگر مریم رو دیتی تو مار عائشہ کو پڑتی، تو نے میری بچی کو نظر لگا دی ہے۔ عائشہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پیروں میں دراڑیں آ گئیں، مگر کام ختم نہ ہوتا۔ سردیوں کی راتوں میں اسے ننگے پاؤں صحن دھونا پڑتا، گرمیوں میں جلتے سورج تلے پانی بھرنا پڑتا۔ کبھی کبھی بھوک سے اس کا سر چکرانے لگتا، مگر نسرین کہتی، کام مکمل ہوگا تو کھانا ملے گا۔ عائشہ کئی بار خالی پیٹ سو گئی۔ اگر وہ ذرا سا بھی رو دیتی تو نسرین تانا دیتی، اپنی ماں کو روتے روتے مار دیا، اب ہمیں بھی مارے گی۔ یہ سن کر عائشہ کی سسکیاں اس کے گلے میں اٹک جاتیں۔ وقت کے ساتھ عائشہ جوان ہو گئی، آنکھوں میں خاموشی تھی، چہرے پر صبر۔ اب رشتوں کی بات چلی، ہر آنے والا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتا۔ لڑکی اچھی ہے مگر رنگ بہت کالا ہے۔ ہر انکار کے بعد نسرین عائشہ کو مارتی، کبھی بال کھینچ کر، کبھی زمین پر گرا کر۔ تو ہی منحوس ہے، تیری وجہ سے میری عزت جاتی ہے۔ کریم بخش سب دیکھتا مگر خاموش رہتا۔ آخر ایک دن ایک عجیب سا رشتہ آیا۔ حاجی سکندر، بوڑھا، بیمار، مگر بے حد امیر۔ نسرین کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا۔ بوڑھا ہے، زیادہ دن نہیں جیے گا۔ عائشہ نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا لیا۔ اس کی شادی حاجی سکندر سے کر دی گئی۔ رخصتی کے دن عائشہ نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا جہاں اس نے صرف برداشت کرنا سیکھا تھا۔ حاجی سکندر کا گھر خاموش تھا، وہ کمزور تھا، اکیلا تھا اور زندگی سے تھکا ہوا تھا۔ عائشہ نے دل سے اس کی خدمت کی، دوائیں وقت پر، کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاتی، راتوں کو جاگ کر تیمارداری کرتی۔ پہلی بار کسی نے اس کے رنگ پر نہیں، اس کے کردار پر نظر ڈالی۔ ادھر مریم کی شادی ایک اچھے گھر میں ہو گئی، مگر اسے ناکام آتا تھا۔ ساس نے سمجھایا، پھر ڈانٹا، پھر مارا۔ آخرکار مریم کو ذلیل کر کے مائکے بھیج دیا گیا۔ ادھر حاجی سکندر عائشہ کی خدمت دیکھ کر خاموشی سے وصیت لکھ گیا۔ اس نے ساری دولت عائشہ کے نام کر دی اور صاف لکھ دیا کہ یہ دولت کسی صورت سوتیلی ماں یا کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ کچھ دن بعد حاجی سکندر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نسرین بہت خوش تھی کہ اب دولت اسے ملے گی۔ وہ لالچ میں پاگل ہو کر عائشہ کے دروازے پہنچی،
मगर वसीयत की वजह से खाली हाथ लौटी। मरियम वक्त के थपेड़े खाते खाते आखिरकार नौकरी पर मजबूर हो गई। आईने में खुद को देखकर वो बस इतना कहती, काश मुझे भी आयशा जैसा सब्र सिखाया जाता। और आयशा, वो आज भी सांवली है, मगर बाइज्जत है, खुद मुख्तार है और मजबूत है।